میرے انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت حضرت خالد خان صاحب کی عمر دراز فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ حضرت کا حکم تھا، کافی عرصے کے بعد اس مسجد میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ میں حضرت خالد خان صاحب، دیگر ان کی پوری ٹیم، بھائی حذیفہ، پروفیسر صاحب، جتنے بھی احباب مسجد کے خدمت میں مامور ہیں، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے گھر کو آپ نے بہت جلد مکمل کیا۔ اللہ رب العزت دنیا آخرت میں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی محفل کا عنوان استقبال رمضان ہے۔ استقبال آنے والے مہمان کا کیا جاتا ہے، آنے والی شخصیت کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ایک استقبال وہ ہے کہ ایک دوست آ رہے ہیں، بڑے دیرینہ دوست، اور آگے بندہ پھول کی پتیاں لے کے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک بندہ نیند سے اٹھتا ہے اور انگڑائیاں لیتا ہوا ان کا استقبال کرتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتا ہے۔ استقبال کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ میرے آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال رجب سے شروع کرتے تھے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تو اس وقت میرے پیارے پیغمبر دعا مانگتے کہ اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا۔ شعبان کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا، اور رمضان المبارک تک ہمیں خیر عافیت کے ساتھ پہنچا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کا استقبال کرتے۔ رمضان کی خاصیت کیا ہے؟ رمضان کا اتنا استقبال کیوں؟ رمضان کا اتنا احترام کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے پہلی امتوں کو بھی روزے کا حکم دیا تھا، لیکن ان کے لیے کسی امت کے لیے یوم عاشور کا روزہ تھا، کسی امت کے لیے ایام بیس کا روزہ تھا۔ خالق کائنات نے پیارے پیغمبر کو رمضان المبارک کا پورا مہینہ عطا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر بھوکے اور پیاسے رہ کے، میں اس کی اور مثال عرض کروں کہ جیسے لوگ مشکل وقت میں بھوک ہڑتال کرتے ہیں، بھوک ہڑتال کر کے اپنے مطالبے منواتے ہیں، لیکن یہ جو بھوک ہڑتال ہوتی ہے ذیلی ہوتی ہے، رسمی ہوتی ہے، لیکن اللہ چونکہ علیم بذات صدور ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہو۔ جس طرح بھوک اور پیاس پانی سے بچنا ہے، خورد و نوش سے بچنا ہے، اسی طرح معصیت سے بھی بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ جب انسان اس طریقے سے بچتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کسی چیز کی قیمت ادا کرتا ہے تو قیمت ادا نہ ہو سکے تو وہ کہتے ہیں جی میری اپنی جان حاضر ہے، میں خود حاضر ہوں۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے کسی کالج اور یونیورسٹی اور کسی ریسرچ سینٹر کے اندر آپ نے اپنا وقت نہیں گزارا، وہاں سے تربیت نہیں لی، بلکہ ایک ہی اس وقت ریسرچ سینٹر تھا، ایک ہی رابطہ تھا، ایک ہی لیبارٹری تھی۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ،
جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تو میرے پیارے پیغمبر کی لب مبارک تھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے کینسر کا علاج ڈھونڈا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قدرت پہ میں حیران ہوا کہ اس نے نوبل پرائز انعام لیا، جو دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے کینسر کا علاج ڈھونڈنے میں۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر عرض کرتا ہوں کہ میری عقل دنگ رہ گئی کہ اس نے اپنے جو علاج ڈھونڈا کینسر کا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک پھوڑا زہریلا پیدا ہوتا ہے جو کوئی دوائی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے انسان بھوکا اور پیاسا رہے 20 گھنٹے، انسان کا جسم خود اس زہریلے مواد کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 گھنٹے اس سے پوچھا گیا کہ سال بھر میں کتنا وقت انسان بھوکا اور پیاسا رہے، کتنے دن بھوکا اور پیاسا رہے، تو انہوں نے کہا میری تحقیق یہ ہے کہ اگر 20 سے 25 دن انسان بھوکا پیاسا رہے تو کبھی اس کو کینسر نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے پیغمبر نے 1500 سال پہلے فرمایا کہ یکم رمضان سے لے کر یکم شوال تک یہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لہذا تم نے روزے رکھو۔ اس وقت کوئی تحقیقی سطح نہیں تھا، اس وقت کوئی مشاہدات کا دور نہیں تھا، کوئی سائنسی دور نہیں تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ آج سائنس تحقیق کر رہی ہے، مشاہدات کر رہی ہے اور پیارے پیغمبر کے فرمودات کی تائید کر رہی ہے۔ تو میرے دوستو، اسی وجہ سے مسلم ممالک کے اندر بیماریاں غیر مسلم ممالک سے بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ نماز اور روزہ۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ مومن مسلمان کے منہ کی جو بدبو ہے، جو مہک ہے، جو انسان کی معدہ خالی ہوتا ہے تو انسان کے منہ میں حمک ہوتی ہے، فرمایا اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو میرے دوستو، جیسے انسان چاند نظر آتا ہے، اللہ رب العزت شیطان کو قید کر دیتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ خالق کائنات نے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اولہ رحمہ، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اوسطہ مغفرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، آخرہ عتق من النار، آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ جیسے چاند نظر آیا، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ جب اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، جیسے جیسے اللہ کی رحمت بڑھتی جاتی ہے تو فرمایا اوسطہ مغفرہ، انسان جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے اپنی صبح سے شام تک سارا دن میری اطاعت میں گزارا، رات میری اطاعت میں گزاری، لہذا میں تجھ سے راضی ہو گیا، راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے تو فرمایا آخرہ عتق من النار، جب اللہ پاک مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں، اگلا انعام یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، رمضان مبارک کی آمد ہے، ہمیں پہلے سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو اس کے بعد کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنا روزہ رکھتے کہ ہمیں رجب کا اور رمضان کا پتہ نہ چلتا، شعبان کا اور رمضان کا پتہ نہ چلتا، اتنا آپ روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو اسی لیے میرے دوستو،
یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ باقی عبادات ہیں، نماز ہے، نماز میں جب مسجد میں داخل ہوا تو سارے دوست دیکھ رہے تھے کہ مسجد میں داخل ہو گئے، نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی نیکی چھپتی نہیں ہے۔ زکوٰۃ انسان دیتا ہے تو سب کے سامنے دے گا، اگر چھپا کے بھی دے گا تو ایک بندے کے ہاتھ میں تو یقیناً دے گا اور اس کو بتائے گا کہ میاں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، وہ بھی نیکی مخفی نہ رہی۔ حج کے لیے جب گھر سے جائے گا تو کم از کم 20-25 دن مہینہ تو وہاں رہے گا۔ گھر والے پوچھیں گے، رشتہ دار پوچھیں گے، بندہ نظر نہیں آ رہا۔ جب ایئرپورٹ کی طرف جائے گا یا جہاز میں بیٹھے گا یا وہاں کسی نہ کسی سے ملاقات ہو جائے گی، وہ بھی نیکی مخفی نہیں رہتی۔ روزہ اللہ کی وہ واحد عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے مابین ہے۔ جب تک انسان اظہار نہ کرے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، کسی کو پتہ نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور لوگوں نے مال سٹاک کرنا شروع کر دیا، چینی سٹاک کرنی شروع کر دی تاکہ مہنگے داموں پہ دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم مسلمان ہیں، غیر مسلم ہم سے بہت آگے اس معاملے میں۔ جب کرسچنز کا کرسمس ڈے آتا ہے، جو سب سے بڑا ان کا مرکز ہے اٹلی کے اندر، ہوٹلوں کے کرائے کم ہو جاتے ہیں، ایئر لائنوں کے کرائے کم ہو جاتے ہیں، خورد و نوش کے اندر وہ کافی سارا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لہذا ہم نے عبادت کرنی ہے، اس میں زیادہ لوگ شریک ہوں۔ اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں تو خیرات عام کرنی چاہیے تھی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے کسی کو روزہ افطار کرایا، اللہ اس کو برابر کا اجر دیں گے۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری تو اپنے کھانے کی روٹی نہیں ہوتی، تو ہم کیسے اتنی خیراتیں کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، رحمت والے نبی کے رحمت والے لب ہلے، فرمایا کہ بے شک ایک کھجور کے دانے سے کیوں نہ ہو، ایک کھجور کے دانے سے اگر کسی کو افطار کر دیا تو اللہ برابر کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ابھی سے رمضان مبارک کی، جیسے کوئی کسی کو مشورہ دیتا ہے، کوئی کھاد کا ڈیلر ہے، میاں کھاد کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو لہذا کھاد بک کرا لو، وہ کھاد بک کراتا ہے تو اس میں اس کو جو نفع ہوتا ہے چار آنے کا، وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بر وقت آگاہ کر دیا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی بخشش کا سیزن ہے، اللہ کی رحمت کا سیزن ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا سیزن ہے۔ اس لیے بہتی گنگا سے ہاتھ دھو لینا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس بندے پر جہنم واجب ہوگی، تو ایسے جھگڑالو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جب تک اس کی مغفرت نہیں کرائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو قادر مطلق ہیں، جو آواز دیں گے للہ الواحد القہار، آج میری حکومت ہے، میری سلطنت ہے، میری بادشاہت ہے، اور میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، تو وہاں کس کو جرأت ہوگی کہ اللہ کے سامنے جھگڑا کرے؟ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو میرے رحمت والے نبی کے رحمت والے لب ہلے، وہ بات حق ہے، سچ ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ فرمایا کہ جس بندے پر جہنم واجب ہوگی
دو جھگڑالو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کرائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب دو جھگڑالو کون سے ہیں؟ فرمایا ایک طرف اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کا، یہ دیکھیں کہ قرآن اور رمضان کی اللہ نے نسبت جوڑ دی کہ اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ دوسرا، اس مہینے کے اندر تراویح الگ سنت ہے، اس کے اندر ختم قرآن کرنا الگ سنت ہے۔ جو لوگ 15 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، ختم قرآن سن لیتے ہیں 15 روزہ، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ کے لیے آزاد ہو گئے، آخری روزے تک تراویح سنت موقدہ ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن اور رمضان کی بڑی نسبت ہے آپس کے اندر۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پیش ہوگا کہ اللہ، میں تیرا بھیجا ہوا مہمان تھا، اس بندے نے دنیا میں مجھے راضی کیا، آج تو اس سے راضی ہو جا، اللہ آج تو اس سے راضی ہو جا، اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اس لیے میں تیرا بھیجا ہوا مہمان تھا، تیری کلام تھا، تو اللہ یہ صبح اٹھتا، مجھے بوسہ دیتا، سینے سے لگاتا، اپنی آنکھوں پہ رکھتا، پھر پڑھتا، اور جو اس کو سمجھ آتی اس کے مطابق عمل کرتا تھا۔ مجھ سے اس نے محبت کی، اللہ تو اس سے محبت کر دے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ دوسری طرف رمضان مبارک کا مہینہ ہوگا، رمضان کا مہینہ کہے گا کہ اللہ، میں تیرا بھیجا ہوا مہمان تھا، دنیا کے اندر انہوں نے میری قدر کی، اللہ آج تو ان کی قدر فرما دے۔ دنیا کے اندر صبح سے شام تک یہ بھوکا اور پیاسا رہتا تھا، دنیا کے اندر اس بندے نے بھوک اور پیاس برداشت کی، سارا دن اس کا گلا خشک ہوتا تھا، اس کو بھوک لگی ہوتی تھی، کھانے کی ہر چیز موجود، پینے کی ہر چیز موجود، مشروبات موجود، کھانے کا انتظام موجود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت دسترخوان لگا ہوتا ہے، 2-4 منٹ رہ رہے ہوتے ہیں، 2-4 منٹ رہتے ہوئے دسترخوان پر ہر چیز کھانے کی موجود، پینے کی موجود، ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا، جبکہ بھوک بھی موجود ہے، پیاس بھی موجود ہے، لیکن اس انتظار میں ہے کہ اللہ اکبر کی صدا کان میں پڑے گی تو ہاتھ آگے بڑھاؤں گا۔ فرمایا کہ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آتی کہ دیکھو میرا بندہ بھوکا اور پیاسا، اے میرے فرشتے ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح، بھوک اور پیاس کے باوجود ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا، میرے حکم کے انتظار میں ہے۔ تو فرمایا وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اللہ سے جو مانگنا چاہو مانگو، اللہ پاک عطا کرے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کی پہلے سے اہتمام کریں، اس کی تیاری کریں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔